لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے گزارشات شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے ہمارے ذمہ کتنے حقوق ہیں، اور پھر ساتھ میں اپنے معاشرے کی عکاسی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم بے حیثیت مسلمان ہونے کے آیا وہ حقوق ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ان میں سے دو حق جو قرآن مجید کے، وہ میں بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور قرآن مجید کا تیسرا حق پچھلے جمعہ سے جو شروع کیا تھا وہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید پر ایمان لے آنا. پہلا حق قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دوسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید کا تیسرا حق کہ قرآن مجید پر ایمان لے آنا. دیکھیے گا اسی بات کو قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید کا انداز یہ سورۃ تغابن میرے سامنے ہے، یہاں دیکھیے گا قرآن مجید فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. سورۃ تغابن اور آیت
کا نمبر 8 خالق کائنات نے یہاں قرآن مجید کا حق بیان فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، پھر اس کے رسول پہ، اور تیسرے نمبر فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، وہ نور یعنی نور ہدایت جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا یعنی قرآن مجید، فرمایا اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب ایمان لاؤ گے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورۃ المائدہ اور آیت کا نمبر 16 فرمایا قرآن پہ ایمان لاؤ گے فائدہ یہ ہوگا، یہ قرآن تمہیں کفر و شرک اور بدعات کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کی روشنی کی طرف لے آئے گا۔ تو فرمایا یہ قرآن پر ایمان لانے کا فائدہ ہوگا۔ اب قرآن مجید کو ماننا ہے، قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال سے زائد عرصہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حقائق بیان فرمائے ہیں اور جتنی بھی معلومات وہ میرے رب تعالیٰ نے آج سے صدیوں پہلے سے نازل فرما دی، وہ آج آ کے سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ جناب واقعتاً ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں بیان فرمایا گیا۔ اور ایک شاعر نے اس کو بیان کیا ہے، شاعر کہتے ہیں صدیوں فلاسفہ کی چنا چنی رہی، صدیوں فلاسفہ کی چنا چنی رہی، اللہ کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ تو بڑے بڑے فلسفی آئے اور اس میں تبصرے کیے اور تحقیقیں کی، پھر جا کر بات کے اینڈ پہ پہنچے اور میرے رب کی جو آج سے سینکڑوں سال پہلے بات تھی آج بھی وہی ہے۔ بس ایک دو مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مثلا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آج سے صدیوں پہلے یہ آیت کریمہ اپنے پیغمبر پہ نازل فرما دی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کی زندگی کا دار و مدار میں نے پانی پہ رکھا ہے۔ کس پہ جی؟ پانی پہ۔ یہ سورۃ الانبیاء اور آیت کا نمبر 30 ہے، 17واں پارہ ہے۔ فرمایا ساری کائنات کو میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق ہے فرمایا جس کو زندگی میں نے عطا کی ہے فرمایا اس کی زندگی کا دار و مدار یہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو فرمایا پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے آج سینکڑوں سال پہلے بتایا اور سائنس کو آج آ کے پتا چلا ہے کہ ہر جاندار کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ۔ سینکڑوں سال پہلے سے بات بتائی اور آج آ کے پتا چلا کہ پانی کتنا اہم ہے۔
اور پھر دوسرا انکشاف، سائنس نے آج آ کے انکشاف کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو بچہ ہے اس کے اوپر 3 قسم کے پردے اور جھلیاں لگی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے سے بتا دیا۔ یہ سورۃ الزمر میں بیان فرمایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ سورہ زمر اور آیت کا نمبر 6 ہے۔ فرمایا وہ رب تعالیٰ جس نے پیدا کیے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں، فی ظلمات ثلاث، اس حال میں کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں 3 جھلیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ پر میں آج آ کے پتا چلا لیکن میرے رب نے تو 1400 سال پہلے اس کو بتا دیا ہے۔ پر میں 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں ایسی باتیں جو سائنس نے مشاہدات سے پتا چلایا اور میرے رب نے پہلے سے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو ایمان لانا ہے قرآن مجید پہ، یہ نہیں کہ قرآن مجید ہماری عقل کے مطابق ہو تو تب ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا نانا، قرآن کا کوئی بھی حکم، قرآن کا کوئی بھی ایسی بات اور ایسا کام، چاہے وہ میرا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، بلکہ میں نے اس پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ اب سنیے گا حدیث مبارکہ جسے پچھلے جمعہ پہ شروع کیا اور درمیان میں رہ گئی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آمن بالقرآن من استحل محارمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے اور دنیا کائنات والوں، یہ جو قرآن پہ ایمان لانا ہے، اس ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک نیگیٹو اور منفی پہلو بیان فرما دیا اور اس کے ساتھ مثبت پہلو عقل سلیم رکھنے والے پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب منفی پہلو کیا ہے؟ فرمایا ما آمن بالقرآن، اس انسان کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا کون؟ من استحل محارمہ، جو اس قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے۔ جی اب یہ منفی پہلو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کیا سمجھے جی؟ حلال سمجھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھے اور جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو کیا سمجھے؟ حلال سمجھے۔ میں اکثر اس جگہ پہ آ کے وہ پکی روٹی والے جو ہیں وہ اس کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ وہ بزرگوں نے پڑھی ہوگی یقیناً، ہمارے نوجوان تو اللہ ماشاءاللہ کوئی اس سے واقف ہو، تو وہ جو پکی روٹی والے تھے بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی کہ جنہوں نے بالکل جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں جٹاکیاں گلاں دے وچ قرآن سمجھا دیتا ہے، جٹاکیاں گلاں دے وچ پوری شریعت دا خلاصہ۔ پر میں جے کو تیرے کول پوچھے کہ تیرا ایمان کھلوتا کے بیٹھا، اور میں تو آنکھ میرا ایمان بیٹھا، کھلوتے دا کوئی نہیں پتہ چلے ٹور میں ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی استاد زکریا یاد ہے جی، یاد ہے ماشاءاللہ، استاد زکریا تو بڑی گلاں یاد ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے نا۔ اسی پکی روٹی کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جے کوئی تیرے کو پوچھے کہ ایمان کیڑی شے ہے تو جواب دے کہ اللہ دے حلالہ نو حلال کر جڑی وے تے اس دے حرامہ نو حرام کر جڑی وے۔ جی تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ حرام کو حرام سمجھنا ہے اور پھر حلال کو حلال سمجھنا ہے۔ اچھا پھر آیت کریمہ جو شروع کی تھی اسی کو میں مکمل کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا انداز جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم۔ یہ سورۃ النساء اور آیت کا نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان، یہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان حدوں کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، ان سے اپنے آپ کو آگے نہیں لے کے جانا۔ فرمایا ماں کو حرام کر دیا ہے، بیٹی کو حرام کر دیا، بہن کو حرام کر دیا، خالہ اور پھوپھی جو ہے اس کو حرام کر دیا، اپنے بھائی کی بیٹی سگی بھتیجی حرام ہے، فرمایا اپنی بہن کی بیٹی سگی بھانجی جو ہے وہ حرام ہے، وہ ماں بھی حرام ہے جس کا دودھ پی لیا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضائی ماں کی بیٹی وہ بھی تمہاری بہن بن گئی، وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا اور اپنی بیوی کی والدہ بھی حرام ہے، یعنی ساس، وہ بھی حرام ہے۔ اسی ضمن میں دوسری بات میں نے کیا عرض کی تھی معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے، فرمایا جیسے داماد اپنی ساسو ماں کے ساتھ نکاح کرنا اس کا حرام ہے، اسی طرح سسر کا اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ فرمایا اور اتنی سخت حد ہے کہ اگر ایک سسر نے اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو نتیجہ بیٹے کا نکاح ختم، ایک بیٹے کا نکاح ختم۔ فرمایا اس لیے بیٹی جوان ہوئی، پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا، فرمایا والد کو حکم دے دیا، فرمایا اب اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا، اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرما دی، فرمایا ان حدوں میں رہنا ہے تو ایمان باقی رہنا ہے، اگر ان حدوں سے نکل گئے تو پھر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا تو یہ رشتے حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ بیان کیے۔ کتنے دفعہ جی؟ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ فرمایا ماں حرام ہے، ہر ایک نے جان لیا ماں حرام ہے، کوئی بھی ماں سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا یہ حرام جسے قرآن نے ایک دفعہ بیان کیا ہے ہر آدمی مان رہا ہے۔ آؤ آپ کو میں ایک وہ حرام بھی قرآن مجید کی سیر کراؤں اور دکھاؤں۔ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ قرآن مجید میں 4 جگہ پہ بیان فرمایا ہے اور بالکل ایک ہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ یہ پہلا جناب مقام ہے، دوسرا پارہ اور سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ قرآن مجید کا انداز فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور دوسرا مقام سنیے گا، یہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ ہے اور 6واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ المائدہ اور آیت کا نمبر 3 ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ اب تیسرا مقام دیکھیے گا، قرآن مجید کا
انداز۔ یہ 8واں پارہ ہے سورۃ الانعام اور آیت کا نمبر 145 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے اعلان فرما دیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اس کے بعد 14واں پارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے سورۃ النحل کے اندر بھی یہی الفاظ بیان فرمائے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ یہ سورۃ النحل اور آیت کا نمبر 115 ہے۔ 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو ایک ہی الفاظ کے ساتھ حرام فرمایا ہے۔ اب دیکھیے گا وہ چیز کیا ہے وہ سمجھنی ہے۔ اب سورۃ المائدہ کی آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں اور باقی ساری آیات کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، الفاظ بھی سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت، کیا معنی ہے حرمت؟ بالکل آسان لفظ ہے۔ حرمت حرام کر دیا گیا علیکم تم پر، المیتہ مردار، یعنی جو ذبح سے پہلے مر گیا، ذبح نہیں ہو سکا، ذبح سے پہلے مر گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس جانور کو بھی حرام کر دیا ہے۔ یہ میتہ کا خاص کر ذکر کیا نا، اس لیے کہ یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ جناب واجبہ جو خود مارتے ہو وہ کھاتے ہو، یعنی جانور کو ذبح کرتے ہو نا وہ کہتے تم خود مارتے ہو، جو خود مارتے ہو وہ کھا لیتے ہو، تو جڑا اللہ مار دے وہ کیوں نہ کھاتے بھائی جو بغیر ذبح کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المیتہ، اس لیے کہ مردار نہیں کھانا اسے کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ والدم، اور دم مسفوح، وہ جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے، فرمایا وہ خون بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو حرام کا تذکرہ کیا ہے، یہ ایک تفسیر کی خاص ٹرم ہے جسے کہتے ہیں ترقی من الادنی الی الاعلی، یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا پہلے نمبر کا حرام مردار ہے، دوسرے نمبر کا حرام دم مسفوح ہے، ولحم الخنزیر، اور تیسرے نمبر کا بڑا حرام وہ خنزیر ہے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا ہر وہ چیز میں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، فرمایا جس پر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اہل وما اہل، فرمایا ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس پر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے، فرمایا اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا نام تو میں اللہ کا چلنا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، انسان تجھے رزق بھی میں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ مال مویشی یہ جناب جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ فرمایا اب اس میں سے کچھ بھی نکلے ذرہ برابر بھی دے تو وہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے، فرمایا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی کے نام کا ایک ذرہ بھی دیا تو فرمایا وہ بھی حرام ہے، چاہے بکرا دے، چاہے چھترا دے، چاہے مرغا دے، چاہے دودھ دے، چاہے چاول دے، کچھ بھی دے، فرمایا وہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی کے نام کی نظر مانی، کسی کے نام کی نیاز دی ہے، کسی کے نام کا کچھ بھی دیا، فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر سے بھی بڑھ کے اس کو حرام کیا ہے۔ جی
مشہور حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دو مسافر جا رہے ہیں، راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، بستی والوں کا اپنے کسی بڑے بزرگ کا میلہ لگا ہوا ہے، بستی والوں نے مسافروں کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہتے ہیں جناب ہمارا یہ اصول ہے کہ یہاں سے کوئی بھی گزرے گا جب تک ہمارے بابا کے نام کا کچھ نہ کچھ دے کے نہیں جائے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ فرمایا آپس میں دونوں نے بات کی یار کیا کریں، ایک نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، کچھ نہیں دیتے، بڑی منت سماجت کی لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا آپس میں جو بات ہوئی ایک تو کہنے لگا جناب بات یہ ہے اگر میرے پاس کچھ ہوتا بھی تو میں نہ دیتا، اس لیے کہ مجھے سب کچھ عطا کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں اپنی زبان اپنے مال اپنی جان سے اپنے رب کے علاوہ کسی کو بھی نام کسی کے نام پہ کچھ نہیں دیتا۔ فرمایا آگے سارے بستی والے مل کے کہتے یار اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے ایک مکھی پکڑ کے ہمارے بابا کے نام پہ چھوڑ دو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی تیار ہو گیا، اس نے ایک مکھی پکڑی اور بابا کے نام پہ چھوڑ دی، اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن دوسرے نے کہا جان جا سکتی ہے لیکن رب کے علاوہ کسی کے نام پہ مکھی بھی دینا جواز نہیں ہے۔ قوم والوں نے پکڑا، ذبح کر دیا، شہید کر دیا، کاٹ دیا، جان دے دی لیکن غیر اللہ کے نام پہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا کچھ بھی ہے چاہے میرا بھائیو ناراض نہیں ہونا، ذرا توجہ سے سنو، یہ رب کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرا کام ہے بتانا، مانو نہ مانو تمہاری قسمت ہے، مانو نہ مانو تمہارا اپنا مقدر ہے میرا بھائی، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید تمہیں بتا رہا ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کچھ بھی دیا وہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ فرمایا پھر یہاں ایک سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب ہم کرتے تو اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پہ، لیکن جناب بزرگوں کی قبر پہ جا کے کرتے ہیں، بادشاہ برکت والی جگہیں کیا ہے جی، برکت والی جگہ، وہ جگہ پہ جا کے کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ برکت ہے وہاں کرتے ہیں، جا کے کرتے تو اللہ کے نام کا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا نا کہ بعد میں آنے والوں نے ایسی حجتیں نکالی ہیں، یہ قرآن مجید کا انداز میرا بھائی، یہ میں الفاظ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں، ذرا ان الفاظ کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب، ہر وہ چیز جو ذبح کی گئی کسی خاص نشان پہ جا کے وہ بھی حرام ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ بندہ مومن جب اس کے جسم میں خون حلال کا ہوگا نا عبادت بھی تب قبول ہوگی جی، اگر خون حلال کا نہیں ہے نا، حرام مال کھا 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 کے اور پورا جسم بھی حرام پہ بنا ہوا ہے تو پھر نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہونی ہے نہ رب کے ہاں کوئی عمل پہنچنا ہے، اس کا سرے سے پہنچنا ہی نہیں ہے۔ پر میں اس لیے فرمایا وما ذبح علی النصب، کسی جگہ کو خاص کر لیا اور میں یہاں جا کے میں نے یہ ذبح کرنا ہے، فرمایا ہے اللہ کے نام کا تب بھی حرام ہے جی، اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ غصہ نہیں ہونا، کاؤنڈ نہیں، بالکل ناراض بھی نہیں ہونا جی، اس لیے کہ میرا بھائی نہ یہ میری بات ہے نہ تیری بات ہے، یہ رب کے قرآن کی بات ہے جی، یہ رب کا قرآن آپ کے سامنے ہے، آیت کا نمبر دیکھیں، لکھیں، آپ کے سامنے کھول کے بیٹھوں، گھر میں جا کے ترجمہ دیکھیں، جس کا مرضی دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ جو بدیوں کا دیکھیں، نہیں کہتا بریلوی، جس کا مرضی ترجمہ دیکھیں اور ترجمہ پڑھ لیں، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر آ کے ہارون کا گریبان پکڑ لیں، اگر یہ بات ہو تو پھر رب سے توبہ کریں،
مولا پہلے میری غلطی تھی، اب سمجھ آ گئی مولا، اب تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کو آگے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا پہلے گناہ کر بیٹھا، پریشان نہیں ہونا، سمجھ اب آئی ہے، اب بھی توبہ کر کے آ جا، میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ کا تانا بھی نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، صرف بخشنے والا نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ رحمتوں والی ذات ہوں۔ تو اب یہ 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، فرمایا اس آدمی کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے جو قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے۔ کیا سمجھے جی؟ یہ حدیث پاک کا قرآن مجید اور حدیث سے واضح ہو گئی بات کہ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، قرآن مجید کا چوتھا حق ہے، قرآن مجید جو کچھ ایمان لانے سے سمجھ آیا اب قرآن پر عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، کہ قرآن مجید سے جو بات سمجھ آ گئی ہے اب اس کو اپنی زندگی میں جناب نافذ کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی حکم فرمایا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خاص کر کے حکم دے رہا ہوں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، وہ جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے میرا پیغمبر آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے، آپ نے اسی کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے اسی پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ پھر کتنا عمل کیا میرے پاک پیغمبر نے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے آ کے سوال کیا، یا اماں جی ذرا بتائیے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے اعمال کیا تھے، میرے پیارے پیغمبر کا کردار کیا تھا، میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق کیا تھا؟ تو اماں جی نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ او میرے بیٹو کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ سارا قرآن ہی تو میرے پیارے پیغمبر کا عمل ہے، سارا قرآن ہی تو عمل ہے، اسی پہ تو میرے پیغمبر نے عمل کیا، اسی پہ عمل کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر قرآن مجید پہ جو عمل کرنا ہے، پھر قرآن مجید پر عمل اس کے آگے 2 پہلو ہیں، ایک ہے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا اور دوسرا ہے پورے ماحول اور معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ دونوں چیزیں کوشش بھی کرنی ہے، ہر ایک کو اس طرف لانا ہے اور پہلے خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی جو خصائل خصلتیں ان کی جو بری عادات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بیان فرمائی، یہ سورۃ الجمعہ اور آیت کا نمبر 4 ہے، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ۔ فرمایا اور دنیا والوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے تمہارے لیے ان لوگوں کی جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم عطا فرمایا تھا، فرمایا ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس تورات والی امانت کو ایسے نہیں نافذ کیا جیسے میں اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ ان کی مثال ایسے ہے، فرمایا یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر بہت سارا بوجھ لاد دیا جائے جی، پھر کوئی بھی فائدہ انہیں نہ ہوا۔ اب گدھے کے اوپر جو سارے 16 سال کی کتابیں لاد دیں تو میرا خیال ہے وہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لے گا استاد جی۔ تو فرمایا نہیں، ایسے ہی ہوگا کہ جیسے جس نے قرآن کو سیکھا پھر اس پہ عمل نہیں کیا، پھر معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔
ساری زندگی جناب بس ایک دو بات کو لے کے لوگوں تک جناب محدود کر دیا، پورے دین اسلام کو محدود کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین اسلام وہ بنایا جس کی حد ہی نہیں ہے، بہرے بے کناہ بنایا میں اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا حل قرآن اور حدیث میں بیان فرما دیا۔ فرمایا ہم کہتے نہیں بس قرآن تو محدود ہے، اسے مسجد تک محدود کر دو، مدرسے تک محدود کر دو، بس نماز روزہ حج زکات جڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں یہاں تک محدود کر دو، جی یہاں تک محدود کرو، نہ معاشرے میں اس کو لانا ہے، نہ معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنا ہے۔ کیوں نہیں نافذ کرنا؟ اس لیے کہ اس کے نفاذ کے بعد جو برکتیں آنی ہیں اگر وہ دنیا نے دیکھ لی تو پھر ہمارے تو کچھ بھی نظام چلنے والے نہیں ہے۔ یہ جو سوشلزم چل رہا ہے جی، پھر کون مانگے جائے گا سوشلزم کی طرح بھائی؟ پھر افسوس تو یہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے کتنے ایسے پڑھے لکھے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نظام ہے کیا، اور پھر یہ نہیں پتا کہ قرآن نے جو نظام دیے وہ کیا ہے۔ جمہوریت کے نعرے تو ہر آدمی لگا رہا ہے، قرآن نے تمہیں کیا دیا ہے اس کا بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں ہے؟ بس صرف تانے اور بکواس کرنے آتے ہیں ہمیں، باقی اور کچھ نہیں آتا، بس دوسروں کے اوپر بات کرنی ہو ہے۔ یہ کل ہی میں نے ایک بات پڑھی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی، مصنف کا نام نہیں لکھا تھا، اصل وہ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، مضمون لکھا ہوا تھا اس میں کہ ہمارا معاشرہ اور اس میں خواتین کا کردار اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو انہوں نے ایک یہ بات لکھی بڑی پیاری، انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی کا دل مردہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے کے نقائص نکالتا ہے، اور جس آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے فرائض کو نبھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں لازم کی ہیں، یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی جاہل، کوئی بھی ہے، ہم سارے کے سارے سب سے آسان کام ہے دوسرے پر تنقید کرنا اور جناب دوسرے پر تان کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک الا ماشاءاللہ کوئی بچہ ہو تو بڑا خوش قسمت ہے، وگرنہ ہمیں ہر ایک کو دوسرے کے نقائص نظر آتے ہیں، اپنا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اچھا جی، تو فرمایا قرآن پہ ایمان بھی لانا ہے، پھر قرآن کو اپنی زندگی میں بھی جگہ دینی ہے۔ فرمایا جب قرآن کو جگہ دو گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 پارے میں بیان فرمایا۔ فرمایا ذکر تو کیا یہود و نصارہ کا، لیکن سبق دیا اپنے پیارے پیغمبر کی امت کو۔ فرمایا اور دنیا والوں، یہ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تورات اور انجیل ماننے والوں کے ساتھ بھی تھا اور اس قرآن کو ماننے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ 6 پارہ اور آیت کا نمبر 66 ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اگر وہ تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے، ما انزل الیہم من ربہم، جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے آئی تھی، فرمایا اگر وہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے ان کے اوپر خزانوں کی بارشیں کر دینی تھی۔ اگر وہ کر لیتے تو پھر یہ ہوتا۔ یہاں بھی وہی حکم ہے، فرمایا اگر قرآن پہ عمل کر لو، اگر قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لو، یہ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی ہے، پھر تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ جی یہ جو بھکاری بنے ہوئے ہیں نا، ہم اسی لیے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاں، تو فرمایا قرآن مجید کو نافذ کرنا ہے زندگی میں۔ اب نافذ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خوشی بھی، غمی بھی، دکھ بھی، سکھ بھی، غرض یہ کہ تجارت بھی، کاروبار بھی، لین دین بھی، ہر ایک چیز میں کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کی شریعت کو، کہ کیا کہتا ہے اس میں میرا پیغمبر، کیا فرماتا ہے اس بارے میں،
کیا حکم ہے اس بارے میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، ہر ایک چیز پر۔ اب آخری حق اور بات کو ختم کریں جی۔ قرآن مجید کا 5واں حق ہے کہ جو کچھ سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ کیا کرنا جی؟ دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا میرا پیغمبر ھذا بلاغ للناس، یہ جو قرآن میں نے آپ کو دیا ہے، یہ جو قرآن آپ کے نصیب میں رکھا ہے میرے پیارے مدنی کریم، فرمایا بلاغ للناس، اسے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، یہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ یہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور دوسری جگہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، آیت نمبر 19 7واں پارہ اور سورۃ الانعام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس قرآن کو وحی کیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور دوسری بات وَمَن بَلَغَ، اور آپ تک تبلیغ کروں اس قرآن کی، آپ تک اس قرآن کو پہنچا دوں۔ اور سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 67 میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، لوگوں پر اس قرآن کی تبلیغ کیجئے، وہ جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمایا ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان فرمائیے گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے پیارے اگر آپ نے یہ قرآن لوگوں کو نہ سنایا تو پھر رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا۔ جی کتنی بڑی بات، اگر آپ نے لوگوں کے سامنے یہ میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں پہنچایا، میرے پیارے مدنی آپ کے ساتھ محبت بھی اپنی جگہ، آپ کے ساتھ میری الفت بھی اپنی جگہ، آپ میرے محبوب بھی اپنی جگہ، لیکن وہ جو میرا کلام آپ کے پاس آیا اگر اس کے پہنچانے میں آپ نے ذرہ برابر بھی میرے پیارے پیغمبر کسی جگہ پہ بھی کوئی مصلحت کو سامنے رکھا تو میرا پیغمبر فما بلغت رسالتہ، فرمایا آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں فرمایا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر کی زندگی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے وہ جو پہلے دن قرآن کو شروع فرمایا پہلا دن اللہ تعالیٰ کا قرآن سنانا شروع فرمایا ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کو اسی قرآن کے سنانے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ظلم سہنے پڑے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا گندگی اور اوجڑی اونٹ کی آنکھیں ڈال دی گئی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے گلے میں فرمایا پٹے ڈال کے رسیاں ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو فرمایا طائف کی طرف گئے، وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتھروں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہو لہان جسم ہو رہا ہے، فرمایا وہ میرے پیارے پیغمبر کا خون مبارک کہ ایک قطرہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے لیکن پیغمبر کے خون کے ایک قطرے کی قیمت بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا وہ اس قرآن کی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر کا خون بہا جا رہا ہے۔ آپ طائف سے واپس آئے ہیں، پھر آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، پھر مدینہ میں بھی آپ کے لیے آسانیاں نہیں رکھی گئی، فرمایا یہاں بھی ساری زندگی میرے پیارے پیغمبر مشکلات میں قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا کیا غزوہ بدر ہوئے، غزوہ احد ہوئے، غزوہ احزاب ہوئے، فرمایا یہ اتنے بڑی بڑی جنگیں ہوئی، پھر چھوٹے غزوات بھی بہت سارے، پھر بڑی جناب اور بھی مشکلات آئی، فرمایا یہ ساری مشکلات میں گزارا لیکن اللہ کے قرآن کو بیان کرنے میں مصلحت سے کام نہیں لیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر اب زندگی کا آخر ہے، اپنی وفات سے صرف 3
3 مہینے پہلے میرے پیارے پیغمبر میدان عرفات میں 9 ذی الحج ہے اور اپنی ہجرت کا 10واں سال میرے پیارے پیغمبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سارے کے سارے اسلام اور شریعت کا خلاصہ بیان فرمایا، اور آخر میں پوچھتے ہیں میرے پیغمبر، فرماؤ میرے صحابہ الا هل بلغت، کیا میں نے آپ تک قرآن پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے آپ پر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ اب سب صحابہ کرام کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا لقد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ یا رسول اللہ، آپ نے امت کی خیر خواہی بھی فرما دی ہے، آپ نے امت تک امانت بھی پہنچا دی ہے، اور آپ نے سارے کفر و شرک کے اندھیرے بھی ختم کر دیے۔ آپ نے پیغام پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میرے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اور میں اشہدو، آپ بھی گواہ بن جاؤ، اللہم اشہد، مولا تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے تیرا قرآن ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا میرے صحابہ آپ تک تو میں نے پہنچا دیا، اب فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں فرمایا آپ نے ان تک میرا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اب امت تک پیغام پہنچانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر میرے پیغمبر کے صحابہ نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح نہ شام، ساری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پہنچایا ہے، پیغمبر کی زبان ایک ایک تک پہنچائی ہے۔ فرمایا انہوں نے بھی پہنچانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ قرآن مجید کو فرمایا دوسروں تک پہنچانا، اور جس قدر ہو سکے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو پورا قرآن آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سیکھ کے جاتے ہو، اس ایک آیت کو بھی آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جو میں پیغمبر تمہیں دے کے جا رہا ہوں، فرمایا اسی کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، اگر اس کے ساتھ تعلق نہ جوڑا تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن آپ نے رب کے سامنے آنا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ گے تو وہ بھی منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرمایا اگر تمہارا تعلق قرآن سے بنا ہے تو پھر تو جناب موجہ ہی موجہ، اور اگر قرآن سے تعلق نہیں بنا تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمانا ہے؟ یہ سورہ فرقان اور آیت کا نمبر 30 ہے۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جنہوں نے قرآن دنیا میں چھوڑ دیا، قرآن کے ساتھ تعلق نہ بنایا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور نہ قرآن کے حقوق ادا کیے، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پیغمبر نے ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دربار اور عدالت کے اندر پرچہ کروانا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ فرمایا یا ربی، اے میرا رب، ان قومی، یہ میری امت اور قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جی یہی الفاظ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ذرا سوچئے گا میرے پیارے، اگر انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہو گیا، اگر انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہو گیا کہ جن کے خلاف پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ کروانا ہے، تو بتاؤ میرے پیارے پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کون بچائے گا ہمیں کہ جس پیغمبر کی شفاعت سے ہمیں جنت ملنی ہے، اگر کوئی پیغمبر ہی امت کے خلاف مقدمہ کروا کے کھڑا ہو گیا تو پھر کون بچائے گا ہمیں؟ کون جناب ہمیں جہنم سے بچائے گا؟ آج تو بڑے بڑے قصے کہانیاں اور لمبی چوڑے جناب بیانات اور سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور سارے بیان میں نہ کسی ایک آیت کا ترجمہ سنایا جاتا ہے۔
اور نہ کوئی پیغمبر کی صحیح حدیث سنائی جاتی ہے۔ لمبے 2 گھنٹوں کے بیان ہو گئے، کیا بیان کیا ہو رہے ہیں؟ فلاں نے جناب یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے ایسے نمونے سامنے آ رہے ہیں نا، اور لوگ جناب پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں ان میں، اور وہ ایسی ایسی باتیں کہ بھائی یاد رکھو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ان کو رب کے برابر نہیں مانتے۔ اولیاء کرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں رب کا شریک بنا دیں۔ بھائی اس بات کا فرق رکھنا ہے۔ اب پچھلے دن بھی بڑا ایک وہ وائرل ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون سا تھا، اللہ اسے ہدایت دے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، کہ وہ ایسی عجیب باتیں کہتے جی یہ لوگ قرآن پڑھ کے لوگوں کو کافر بناتے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ ڈھولکیاں بجا کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ میں نے کہا واہ جی واہ، بات تو بڑی مزے کی ہے، ڈھولکیوں سے مسلمان بنے، قرآن سے کافر بنے، اور پھر عوام بھی انہی لوگوں کو چاہتی ہے، اور پھر جب چاہتی ہے تو پھر انہی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ المرء مع من احب او کما قال، فرمایا آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دلی محبت لگا کے بیٹھے۔ جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا نا تو وہ حدیث بھی بیان کرتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، مجھے عثمان سے محبت ہے، مجھے حضرت علی سے محبت ہے۔ کہتے ہیں میں قسم لے کے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے، اس لیے کہ پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہم نے اپنا تعلق کس سے بنایا؟ آج ہم نے اپنا وہ تعلق اور وہ محبت کس سے جناب جا کے اس پہ رک گئی ہماری محبت۔ قرآن اچھا نہیں لگتا، پیغمبر کی زبان سنت اچھی نہیں لگتی، تھوڑی سی بات کو خوشی کی آتی ہے، اگر سمجھایا جائے تو کیا کہتے ہیں جی اصل کو پتر کی شادی نو ماتم بنا رہے جی، ہم نے کوئی شادی کرنی ہے جی، ہمارا سارا کو مرنا ٹھیک ہے۔ اور میرا بھائی شادی کریں، کون منع کرتا ہے خوشی نہ کریں؟ خوشی وہ کریں جو میرے پیغمبر نے کی ہے۔ یہاں تو ہمارے ولیمے ہوتے ہیں، کسی غریب کو دور سے دھکے دے دے کے جناب پیچھے کیا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جس ولیمہ میں کسی غریب کو نہیں بلایا گیا وہ ولیمہ ولیمہ ہی نہیں ہے، وہ ولیمہ ولیمہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو کیا سے کیا ہو رہا ہے، سنت کا نام نہیں ہے ہماری زندگی میں، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی جاہل ہے، ہر آدمی رسومات میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں ہم کہ ہم کہتے ہیں جی کہ کرا جی گزارا نہیں تھی گا۔ چلے بہرحال بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وہ جو دے کے گئے دو چیزیں، ایک کتاب اللہ و سنتی، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ جو اللہ کی عدالت میں کیس کروانا ہے اس کے لیے ہم سب اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔